اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان ناموں میں۔ اللہ لفظ جو ہے یہ قرآن میں تقریباً 3500 بار آیا ہے تقریباً، اور یہ لفظ بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ پہلا جملہ قرآن کا پڑھیں، کیا ہے؟ بسم اللہ، اس میں بھی آ رہا ہے اللہ۔ پہلی سورت پڑھتے ہیں جی، الحمدللہ، اس میں بھی آ رہا ہے اللہ کا نام۔ اب آخری لفظ قرآن کا کیا ہے؟ الہ الناس، اس میں بھی اللہ، یعنی قرآن کے شروع میں، آیات کے شروع میں، قرآن کے اختتام میں لفظ اللہ ہی استعمال ہو رہا ہے۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے نا، وہ لفظ خدا یوز کرتے تھے، ڈفرینٹ ان کے بتوں کے نام تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اللہ کے نام کا بت نہیں بنایا، کبھی بھی نہیں بنایا۔ وہ اس نام کا احترام کرتے تھے۔ اور دیکھیں اس نام کا کیا کمال ہے کہ جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ اللہ، کہیں ذرا محبت سے کہیں اللہ۔ اگر ہم فرعون کی بات کریں، فرعون نے خود کو رب کہلوایا تھا، لیکن اللہ نہیں کہلوایا، ٹھیک ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ بار بار میں اللہ اللہ ہی کرتی جاؤں، کیونکہ یہ لفظ بہت پرسکون ہے نا؟ آپ کو بھی سکون محسوس ہو رہا ہوگا۔ اب اللہ کون؟ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ وہ جس نے ہمیں ہماری انگلیاں جو ہیں ان کی پورے بنا دی تاکہ ہم ان پہ اس کی ثنا بیان کر سکیں، اس کا ذکر کر سکیں۔ بولے نا اللہ، جب بولیں گے صفات اس کی ساری خود ہی دماغ میں آ جائیں گی۔ اللہ وہ جس نے ہماری صورتیں بنائی، اللہ وہ جو ہماری نیتوں سے واقف ہے، اللہ وہ جو ہمارے رازوں سے واقف ہے، اللہ وہ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، جو جانتا ہے ہم کتنے گندے وجود لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہمارے پردے رکھتا ہے۔ اللہ وہ جس کے ذکر کے بغیر سکون میسر ہی نہیں، اللہ وہ جس کی قربت کے بغیر ہمارا دل نرم ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ اللہ وہ جس کے نام کے بغیر کوئی کام اگر ہم شروع کرتے ہیں نا تو اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بولتے ہیں نا بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ تو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا نام اگر ہم نہیں لیں گے تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ وہ جس کے بغیر زندگی فضول ہے، اللہ وہ جس کے بغیر جنت بے مزہ لگے گی۔ اگر اس میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا نا تو جنت بے مزہ لگے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنت میں جانے کا، کیونکہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کیا دن ہوگا نا، وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس خالق کا، اس مالک کا جو ہر چیز کا کریٹر ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ کو اور مجھے اس وقت کا یقیناً انتظار ہوگا، اور اللہ آپ کی اور میری زندگی میں وقت لائے، ہمیں جنتوں کے قابل بنائے۔ اللہ وہ جو ہماری مدد کرتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ پکاری نا اللہ تعالیٰ کو، پکار سنتا ہے، جواب دیتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ بیماروں کو صحت یاب کر دیتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اس کو گھر لے جائیں، اس کا بس 1 دن ہے 2 دن ہے، بس جواب دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے وہ تندرست بھی پھر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ وہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا اسٹرانگ رکھیں نا تو پھر معجزے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بس میری طرف سے جواب ہے، لیکن اللہ منٹ میں شفا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو ہم اگر آسمانوں کو بھی گناہوں سے بھر دیتے ہیں نا، زمین کو بھی گناہوں سے بھر دیتے ہیں، یعنی اتنے ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب اخیر ہو گئی ہے، اینڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہر بڑا سے بڑا گناہ ہم کر گزرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ کے آگے ہم 2 آنسو بہاتے ہیں نا اور معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تیری بندی ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، تو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہے اللہ۔ اور ہم انسان ایک تھپڑ کوئی مار دے تو برداشت نہیں کرتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، اور پھر وہی غیرتیں جو ہیں وہ عدالتوں میں
بیچاری چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں. یعنی ہم وہ ہیں کہ معاف کرنا تو دور، ہم اگر کسی نے ہمارا ہاتھ کاٹا ہے تو ہم اس کی گردن تک اڑا دیتے ہیں. تو اللہ وہ ہے جو ہماری ہر عمل سے واقف ہیں، اس پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، پھر جب معافی مانگتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے فیل کرواتا ہے کہ جیسے اس انسان نے کبھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں. اللہ وہ ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں نا، بائبل جو کتاب ہے اس میں خدا کا جو نام آیا ہے وہ بھی اللہ ہے. یعنی اللہ بہت پرانا نام ہے، باقی بکس میں بھی یہ نام آیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. ٹھیک ہے. قرآن کی جتنی بھی سورہ ہیں نا وہ ساری اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں، یعنی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، صرف ایک صورت کے علاوہ. یہ آپ کی اسائنمنٹ، آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ صورت کون سی ہے، پھر مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے جو عالم کو جاہل بنا دیتا ہے. اس لیے اگر آپ عالم ہیں تو آپ نے گھمنڈ نہیں کرنا، وہ آپ کو جاہل بنانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ جاہل ہیں تو آپ نے فکر نہیں کرنی کہ آپ کے پاس تو علم نہیں ہے. اگر تڑپ ہے تو اللہ آپ کو عالم بنانے پہ بھی قادر ہے، بس آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ اللہ 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 اسی نام پہ بات کیے جا رہی ہیں، باقی ناموں پہ تو آ ہی نہیں رہی ہیں. تو دیکھیں یہ لفظ محسوس ہی اتنا خوبصورت ہو رہا ہے، سکون ہی اتنا دے رہا ہے. تو آج ہم اس لیکچر میں صرف ایک نام کی بات کریں گے جو ہے اللہ، جو کہ ذاتی نام ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ باقی نام جو ہم پڑھیں گے وہ صفاتی ہوں گے اور یہ صرف ذاتی نام ہے. اچھا اب اللہ کو لے کے ہمارے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ اپنی کوئی بات شیئر نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ کچھ مانگ نہیں سکتے ہیں. تبھی تو ہم مانگنے کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے پاس جاتے ہیں. یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہماری سنے گا نہیں، نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارے ایمان کا لیول، یہ ہے ہمارا اللہ پہ یقین، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہمیں سنے گا ہی نہیں. تو ہم کسی اور کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ سفارش کرنا. بھائی کیوں؟ تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ کہ اللہ تمہارا نہیں ہے؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنے گا؟ تو سب کا اللہ ہے، سب کی سنتا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے. یہ انسان ہی ہے کہ اگر ہم نے کسی خاص انسان سے ملنا ہے تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم لینا پڑتا ہے، اور یہ سارے چکر جو ہیں ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اس سے ہم نے کوئی بات کرنی ہے، کچھ کہنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جائے نماز لیں، بیٹھیں، جائے نماز نہ بھی ہو جہاں پہ بیٹھیں بیٹھ کے ایسے بات کر سکتے ہیں. میں تو کرتی ہوں، بہت سکون ملتا ہے. کوئی بھی انسان دل آزاری جو ہے وہ کر دیتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ دیکھ لے، اللہ دکھ ہوا ہے لیکن تیری رضا کے لیے چپ ہوں. کچھ بھی کوئی بھی کہہ دیتا ہے تو میں تو جہاں پہ بیٹھی ہوتی ہوں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہوتی ہوں، اللہ جی ایسے ہو گیا، اللہ جی ویسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ دوست ہے نا، تو دوستوں سے تو ہر بات کی جاتی ہے. کچھ چھپاتے ہیں آپ اپنے دوستوں سے؟ اگر بیسٹ فرینڈ ہے تو آپ اس سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، ہر بات شیئر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو بنائے نا بیسٹ فرینڈ، اس کے ساتھ کریں نا اپنی ہر بات شیئر. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو آپ کی دوستی کے لائق ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نا پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ جو ہے وہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ جو ہے وہ اکبر ہے، اور انسان یعنی ہم جو ہیں وہ اصغر ہے. پھر ہمیں اپنا مقام بھی سمجھ آئے گا. ہم میں جو میں ہے نا، یہ میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر ہم صرف اللہ اللہ کریں گے، اللہ والے بن جائیں گے. اللہ والوں میں یہ میں نہیں ہوتی. لفظ اللہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کے لغوی معنی بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلا، وہ جو اپنی ذات اور صفات کے ذریعے سے حیرت میں ڈال دے. حیرت انگیز بات یہ نا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر کہیں رہتا ہے اور وہ واحد ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے. حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے نا، کوئی انسان تو ایسے نہیں کر سکتا. اللہ وہ جو نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، اللہ وہ جس پر انحصار کیا جاتا ہے، مشکل میں جس کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میری مشکل ٹال دے گا. تو اگر ہم مشکل میں کسی انسان کی طرف یہ امید لگائے بیٹھے ہیں تو یعنی یہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہم نے اس کو اپنا رب بنا لیا، اس کو اپنا اللہ بنا لیا، اللہ والا مقام اس کو دے دیا. نہیں، کوئی بھی مشکل ہے تو ہم نے اللہ کی طرف نظر دوڑانی ہے کہ میرا اللہ میرا یہ کام سنوار دے گا، تو وہ سنوار بھی دیتا ہے.
اللہ وہ جس کے نام کا کوئی ترجمہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ جو ہے وہ اس لفظ پہ نا تھوڑا سا غور کرتے ہیں ذرا. ایک بس آخری بات، بس لیکچر آج تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا بات کرتے کرتے، لیکن بس آپ ایک آخری بات کرنی ہے ہم نے. ذرا غور کیجئے گا، لفظ ہے اللہ، الف لام لام ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک لفظ کو ہٹاتے جانا ہے، حرف کو ہٹاتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے الف لام لام ہے تھا نا، تو پہلے الف کو ہٹا دیتے ہیں، پھر کیا بن جائے گا؟ للہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اب ایک لام ہٹا دیا، لاہو، اب یہ بن گیا لام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے. اب ہے پہ آ جاتے ہیں وہی. قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے نا قرآن میں، وہ سورہ اخلاص میں ہمیں ملتا ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی ایک صورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کتنی خوبصورتی سے کیا گیا. ترجمے والا قرآن پاک آپ کے پاس ہوگا، آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے. بس آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہو، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ معاف کر دیجیے گا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور ایک دعا بارہا کیجیے گا کہ یہ سفر جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، ہم اس کو اختتام پہ لے کے جا سکیں، یعنی مکمل کر سکیں. یہ جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے، میری دعا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو مکمل کروا کے جاؤں. ویسے تو اگر ہم نے ایک نام بھی پڑھ لیا، نیت تو ہماری سارے کے سارے پڑھنے کی تھی، ایک نام پڑھ لیا اور رخصت ہو گئے تو ثواب پھر بھی اتنا ہی ہے. لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سفر کو مکمل کرے. اور بس آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.